بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، بہت ہی عمدہ نفع بخش مضمون چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں صحیح طرح توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون آپ جانتے ہیں، جو کل جنہوں نے سنا ہوگا، اخوف ما اخاف، کہیں روایت میں ان اخوف ما اخاف علی امتی، ہمارے محبوب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بڑی شفقت محبت رکھنے والے، ہمارے عظیم ترین محسن، جن سے بڑھ کر کوئی محسن انسانوں میں ہو نہیں سکتا، نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے کہ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں توجہ دلا رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شفقت ہے اور کیا اندر میں امت کے ساتھ ایک محبت ہے اور درد ہے۔ ظاہر ہے راستے کی خطرناکیوں اور بھیانک جو احوال ہوں، اس کو اس سے بھی مطلع کرنا چاہیے۔ صحیح شفقت، صحیح محبت جب ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا ڈر ہے، ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، 3 ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، انسان کو چورا کر دے گی، یعنی ایمانی اعتبار سے، جی دینی اعتبار سے اسے ہلاک و برباد اور تباہ کر دے گی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں۔ شح مطاع، ایسی مال کا کہ حرص اور لالچ جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جیسے کہ آج، جی ہاں، ایک ہے مال، وہ تو ضرورت کی چیز ہے، ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور فی نفس ہی مال کی محبت بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا بخل، ایسا اس کے ساتھ لالچ، ایسا اس کے ساتھ تعلق کہ ضروری حقوق آدمی ادا نہ کر رہا ہو، جی ہاں، تو ایسی صورت میں یہ بہت بڑی تباہی کا سامان ہے۔ اس لیے جنگیں ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، شب و روز کی ہماری عبادات، نمازیں، چیزیں، سب اس شح و بخل و حرص سو طمع جو اندر میں گھسی ہے مال کی، یہ سب ہماری برباد کر دیتا ہے ہم کو۔ علامات قرب قیامت میں سے بھی ایک چیز یہ ہے، جی حدیث شریف میں آیا اذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا موثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك ودع العوامل آخره۔ لالچ اور شح و بخل کی بہت زیادہ وہ پیروی ہو رہی ہو، اور وہوا متبعا، خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہو، یعنی خواہشات پر آدمی چل رہا ہو، اپنی منمانی پر، جو اندر میں اس کے اغراض ہیں، اس کی ناجائز تمنائیں ہیں، ان کو پورا کرنے میں لگا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہی مشتہوات اور یہی خواہشات وہ ہیں کہ حدیث شریف میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہے، حفت الجنت بالمکارہ، ناگوار چیزوں کے ساتھ، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات کے ساتھ گھیرا گیا۔ جنت میں جانے کے لیے ناگوار کام کرنے پڑتے ہیں، منشا کے خلاف، طبیعت کے خلاف، من چاہی کے خلاف، رب چاہی پر آنا پڑتا ہے، نفس پر دشوار اور شاق، روح کے لیے بہت باعث اطمینان و قرار، لیکن نفس پر بہت شاق اور دشوار۔ ایسی جو چیزیں ہیں وہ کرنی پڑتی ہے، جیسے غصے کو پینا، جیسے بد نظری سے بچنا، ادھر ادھر نظر نہیں ڈال رہا ہے، تو بہرحال خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، ہر قدم پر اللہ کا جو حکم ہو اسے آدمی سامنے رکھے، اس کی پیروی کرے۔ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے والا اپنی رائے پر گھمنڈ میں ہو، وہی اسے اچھی لگ رہی ہو۔ پورے طور پر آج اگر حالات دیکھو تو ہر شخص جو ہے اپنے ذہن میں ایک خاص مفروضہ اپنا بنایا بیٹھا ہے دین کا، اور اس پر ابھی دیکھ لیجئے جو حالات ہوئے لاک ڈاؤن کے، مسجد میں نماز پڑھنی نہیں پڑھنی، کیسے پڑھنی، کیسے، کتنا اختلاف، کس قدر، ہر ایک جو سوچ رہا ہے بس اسی پر مگن ہے۔ مدارس ہو، مساجد ہو، مراکز ہو، اور جمعیتیں ہو، جماعتیں ہو، ہر طرف چھوٹی چھوٹی ٹکڑی اور ٹولی بنی ہوئی ہے، اور ان ٹولیوں میں بھی آپس میں ذہنی طور پر انتشار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میرے عزیزو، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ مال کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ لالچ اس کا بالکل نہ ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل مال دے، اسے استعمال کریں خود بھی، اور جو ضروری اس کے حقوق ہیں اس جگہ میں اس کو خرچ کرے، ادا کرے،
اور مال کا دھن اور دھیان ہر وقت اپنے اوپر سوار نہ کریں. مال مال مال، بتاؤں گا بھی عنقریب دوسری جگہ. اور اسی طرح خواہشات کی اتباع کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع ہو، اور اپنی رائے پر چلنے کے بجائے خود رائی بہت بڑی مہلک مرض ہے، بہت ہی خطرناک. کوئی ایک اپنا مصلح اور بڑا بنا کے رکھے، یعنی کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، ایسے تو بکھر جائے گا. کسی ایک کو جو مقتدا ہو اور علماء کا جس کی طرف رجوع ہو اور دین کی صحیح باتیں بتاتا ہو اور اس کی باتوں سے سکون ملتا ہو اور اللہ کا قرب ملتا ہو، ایسے کو بڑا بنا کے رکھے. اور جب حالات آئیں، مسائل آئے، تو پوچھے کہ بس آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیے، میں بھی اپنی رائے کو آپ کی رائے میں فنا کر دوں. یہ اصل طریقہ ہے زندگی کا. بہرحال یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے اصل عمل ہے. ہمیں عمل پر، یعنی عمل کے لیے ہی سننا چاہیے، اور عمل ہی کو اختیار کرنے کے لیے یہ مجالس اور یہ دینی باتیں اور یہ تقریریں اور یہ ساری چیزیں، ظاہر ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے. اور آگے چلیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سنا رہا ہوں کہ جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے بارے میں جن چیزوں کا خوف تھا وہ بتایا. ایک روایت میں ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں بہت زیادہ، حکم جائر وذلت عالم وهوى متبع، جو ایسا حاکم ہو جو ظالم اور جابر ہو، اور اسی طرح عالم کی لغزش، عالم کا پھسلنا. اس لیے کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے پوری قوم، پورا معاشرہ اور ساری مخلوق جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. عالم اگر پھسلے، دیکھ لیجیے آپ جو اختلافات ماضی قریب میں ہوئے، دعوت و تبلیغ کے کام میں اختلاف ہوئے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہوئے، بالآخر اس کے نتیجے میں کس قدر خطرناک کیا صورتحال ہوئی. لغزش کسی ایک سے ہو تو عام آدمی ہو تو کوئی بات نہیں، گھر تک محدود رہے گی، 10-20 خاندان کے لوگوں تک محدود رہے گی. لیکن عالم جب اس کی بات سنی جاتی ہے تو اگر وہ لغزش پہ آ جائے، بہت ہے، گوگل پہ جاؤ، ایک سے ایک عالم ایسی الٹی پلٹی بات کرتا ملے گا، ایسی گمراہی کی بات کرتا ملے گا، اور اس کے کچھ فالوور ہیں، اس کے کچھ ماننے والے ہیں، اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، پورا ایک فرقہ بنا لیا، اس نے جمہور سے کٹ گیا، اہل السنہ والجماعہ سے کٹ گیا، پورا فرقہ بنا لیا. اسی لیے عالم کی لغزش بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور اسی طرح ہون متبع، جس کی پیروی کی جائے، ایسی خواہشات، یہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، جو خواہشات کی اتباع نہ کرے آدمی، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کی اتباع کرے. آگے بڑھیے. ایک اثر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ نقل کرتا ہوں، اور اسی مفہوم میں ایک اثر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اور اسی مفہوم میں دوسری بعض روایتیں بھی ہیں. تو گویا کہ وہ یہ سمجھیے کہ اس طرح کی چیزوں میں آثار اور جو موقوف روایتیں ہوتی ہے اور مقطوع، یہ بھی اسی درجے میں ہوتی ہے. قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان اخوف ما اخاف، ایک روایت میں ہے علیکم اتباع الہوى وطول الامل، اور ایک روایت میں ہے ان اخوف ما اخاف اتباع الہوى وطول الامل، فاما اتباع الہوى فیصد عن الحق واما طول الامل فینسی الاخرہ. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں تم پر دو چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں. ایک تو خواہشات کی پیروی، کیونکہ خواہشات کی پیروی سے یصد عن الحق، انسان حق کو تسلیم کرنے اور اس کی اتباع سے رک جاتا ہے، روک دیتی ہے. واما، اور دوسرے طول العمل، لمبی لمبی امیدیں. یعنی مومن سے اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کی اس طرح تیاری کر کے رہے کہ لمبے لمبے پلان بنا کے نہ رکھے. جی ہاں، اس انداز سے زندگی ہو کہ اگر ابھی ملک الموت آئے تو میں تیار بیٹھا ہوں کہ میں چلتا بنوں. اب جو یہ ایک مرض ہے باقاعدہ، امیدوں کا لمبا ہونا روح کی ایک سخت ترین بیماری ہے، اور اندر قلب کا ایک بہت بڑا رذیلہ ہے، اور یہ ہم میں اکثروں میں پایا جاتا ہے.
اس لیے اگر موت کا تصور ہو اور کوئی سی بیماری قریب ہو تو قلم کاغذ لے کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ بھی لکھ دوں، وہ بھی لکھ دوں، یہ بھی بتا دوں، وہ بھی بتا دوں، ہائے میرے یہ پلین، ہائے میرے یہ نظام، ہائے میری یہ فیکٹریاں، اور یہ ارادہ تھا، اور یہ بلڈنگوں کا، اور یہ پلاٹ کا، اور یہ فلیٹ بنانے کا، سو لمبی لمبی امیدیں بنا کے رکھتا ہے آدمی۔ ٹھیک ہے، اگر ذہن میں کوئی پلان ہے رکھو، مگر حسابات کے اعتبار سے اپنا نظام بالکل ایسا رکھو، اور ایک لمحے اس زندگی پر بھروسہ نہ رکھو، اس لیے کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بات فرماتے ہیں، تقریر زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تاکہ یہ اخوف و ما اخاف کے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں۔ اتباع الہوا، خواہشات کی اتباع، میں نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ ہر قدم پر حکم الہی کو دیکھے تو انشاءاللہ پھر حق کے اوپر چلتا رہے گا جی۔ اور خواہشات کی اتباع ہوگی تو ٹی وی لا کے گھر میں رکھ لیا، خواہشات کی اتباع۔ بہن کی میراث نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ مزے جو لوٹنے ہیں ابا کے مال میں وہ کہاں پورے ہوں گے، اگر میں بہن کی میراث دے دوں گا تو میرے پاس تھوڑا سا بچے گا۔ دھوم دھام کی شادی ہے، اس کے اندر بے پردگی بھی ہوگی، ناچ گانے بھی ہوں گے، اور مووی فلمیں بھی بنیں گی، تو یہ ساری خواہشات کی اتباع اگر میں سنت اور دین کی بات پر چلوں گا تو پھر یہ سب تو نہیں ہو سکے گا۔ تو یصد عن الحق، میرے عزیز و حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، بہت ہی قیمتی اور بہت اہم ہے کہ اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حق سے آدمی کو روک دیتی ہے چیز۔ اور طول العمل، لمبی امید، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ینسل آخرہ، آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ کیا پیاری بات بیان کی ہے، اس لیے امیدوں کو لمبا مت رکھو۔ اور پھر جو آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا صرف ترجمہ سن لو، الا وان الدنیا وان الدنیا قد ترحلت مدبرہ، الا وان الاخرة قد ترحلت مقبلہ، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا سمجھ لو پیٹ پھیر کے جا چکی، اور آخرت سمجھ لو آ چکی ہے سامنے بالکل، اور دنیا والے بھی کچھ لوگ ہیں اور آخرت والے بھی کچھ لوگ ہیں جو دنیا کے مزوں میں مست ہیں، مال دولت عزت شہرت نام اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں پلاٹ اور بزنسیں اور کاروبار اور فیکٹریاں اور فلاں فلاں، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں جو کچھ لوگ ان میں مگن ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنوا من ابناء الاخرہ، آخرت والوں میں سے بنو، دنیا والوں میں سے نہ بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ کیا زبردست بات ہے، فرمایا آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل میرے عزیزو حساب ہوگا، عمل نہیں۔ یعنی سانس جب تک نہیں نکلا، موت جب تک نہیں آئی تو عمل کا وقت ہے، کر لو جتنا کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے قرآن کریم میں زمانے کی قسم میرے عزیزو اسی لیے کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کیوں؟ اس لیے کہ یہی زمانہ ہمارا کیپٹل ہے، اسی سے ہم بہت کچھ بنا سکتے ہیں آخرت کے لیے۔ جس دن سانس آخری ہوا اور یہ وقت ختم ہوا، بولو کیسے کر سکو گے؟ تو گویا وہ آدمی کے جو زمانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور لغویات میں اور بےہودگیوں میں اور دنیا کی جھمیلوں میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے، تو شاندار اعلیٰ درجے کی دولت کو وہ برف کی طرح پگھلا رہا ہے، برف کی طرح۔ عام طور سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر و بیشتر لوگ خسارے اور دھوکے میں ہیں اس میں۔ الصحت والفراغ، بھائی خالی وقت ملا ہے اور صحت و تندرستی بھی ہے، کام کر لو۔ بہرحال تو خوف کی چیز میں نے عرض کر دی کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی کہ یہ خوف کی چیز ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا نقل کرتا ہوں، وہ بھی اثر ہے جی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انه قال ان اخوف ما اخاف عليكم ان تبطروا في نعمة ربكم عز وجل وان تستقصروا في خشيتكم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب تمہیں ملے تو اکڑو مت، اتراؤ مت۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جب نعمتیں ملے تو اترانے لگو، اسی لیے یہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ابتلا ہے، ابتلا۔ انکم ابتلیتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے یہ بھی، اور اس کو بھی اسی سے تعبیر کیا ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے، آگے بیان میں ہے۔ بہرحال کیا خلاصہ ہے کہ
تنگ دستی اور تنگیاں اور فقر و فاقہ اور مشکلات کی آزمائش سے تو اے صحابہ تمہیں آزمایا جا چکا، تم نے صبر کر لیا، لیکن عن قریب وہ وقت آ رہا ہے جب بڑی خوشحالی ہوگی اور خوشحالی کی آزمائش سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ امتحان بڑا نازک ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، یہ امتحان بڑا نازک ہے کہ دولت اور خزانے اور چیزیں، اور پھر آدمی میں تواضع رہے، پھر آدمی زمین پر رہے، پھر آدمی پھولے نہیں، تکبر نہ کرے، پھر آدمی اللہ کو نہ بھولے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا فرمان میں نے نقل کیا تھا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں اترانے لگو، اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں کوتاہی اختیار کرو۔ اللہ سے ویسے ڈرنا چاہیے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈرنا کیسا ڈرنا ہے؟ وہ ڈرنا یہ ہے اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ مجھے اتنا خوف عطا کیجیے کہ آپ کے گناہوں کے قریب نہ جاؤں، جو مجھے آپ کے گناہوں سے روک دے۔ بھلا جس کے دل میں خوف ہو وہ کسی حسین لڑکی کو، اور کل میں نے نقل کیا تھا امرت بیریش لڑکے کو دیکھے گا، ان کو اپنے پاس رکھے گا، غلط سلط فلمیں ننگی چیزوں کو دیکھے گا؟ جس کے دل میں حق تعالیٰ کا خوف ہو بہن کی میراث دبا کے سوئے گا؟ اچھے اچھے دیندار کہلانے والے بہنوں کی میراث نہیں دی انہوں نے، اور بالکل ایسا میٹھا مال، لقمہ شیری، میٹھا لقمہ سمجھ کے دبائے ہیں۔ بہن بھی کچھ کہتی نہیں، حالات اور عرف اور ماحول کی وجہ سے کچھ کہے تو بیچاری بری بنتی ہے، لیکن پیارو یاد رکھنا یہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ چوری کیا ہوا، غصب کیا ہوا، چھینا ہوا، ڈاکہ ڈالا ہوا، ایسا ہی حرام ہے یہ۔ میرا منشا یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ کتنے ڈرتے تھے یہ لوگ جو صحابہ اور تابعین اور امت کے لوگ گزرے ہیں، اگر میں اس پر جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا۔ امام ترمذی کے بارے میں لکھا ہے خوف و خشیت خدا بندی بحد داش کے فوق عام متصور نیست، بسیار گری اوزاری کر تو نابینا شد۔ یہ جو ترمذی شریف ایک سنتے ہوں گے آپ، اس کی بہت سی حدیثیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے اوپر سوچا بھی نہیں جا سکتا، اتنا روئے کہ آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ ہاں، ایک روایت میں ہے ان اخوف ما اخاف علیکم فتنۃ النساء، میں تم میں سب سے زیادہ جو ڈرتا ہوں وہ عورتوں کے فتنے سے ڈرتا ہوں۔ جی ہاں، عورتوں کا فتنہ بہت ہی اتنا خطرناک مرد کے لیے ہے کہ حدیث شریف میں آیا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے ایسا کوئی فتنہ اپنے بعد چھوڑا ہی نہیں مردوں کے حق میں جو عورتوں سے زیادہ سخت ہو۔ پیارو، میرے بھائیوں، دینی بھائیوں، آپ کی خیرخواہی میں بتاتا ہوں، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا اور نکالا اپنی درگاہ سے، اپنے دربار سے اس کو نکال دیا اور وہ مردود قرار پایا، تو اس نے اللہ سے جال مانگا، مہلت تو مانگی تو ملی، تو کہا کہ ابن آدم کو پھنسانے کے لیے جال دیجئے۔ مختلف جال پیش کیے گئے۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شاندار طریقے سے لکھا ہے، دیکھنے کی چیز ہے، بہت ہی عمدہ طریقے سے۔ اور ہم نے بھی اپنے ایک رسالے میں، جی غالباً کون سا رسالہ ہے، یہی ہے ہم اپنے شب و روز کیسے گزارے، غالباً اس میں ہے، اس کو لکھا ہے تفصیل سے، تو مختلف دیے گئے، وہ خوش ہوتا رہا، لیکن پورا خوش نہیں تھا، منہ بناتا رہا۔ جب حسین جوان لڑکیاں اس کو دی گئی تو ناچنے لگا، کودنے لگا اور مستی میں جھومنے لگا اور کہنے لگا یہ ملا ہے مجھے میرا جال، یہ ملا ہے مجھے میرا جال۔ النساء حبائل الشیطان، یہ جو عورتیں ہیں شیطان کے جال ہے۔ کیا مطلب؟ غیر محرم عورتیں جاب کرتی ہیں بیٹھ کر، اور جاب میں لڑکا بیٹھا ہے پاس میں آفس میں، چارہ میرا ایمان بچ جائے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا؟ جو مچھلی اور کبوتر اور فلاں اور پرندے اور یہ وہ جال کے قریب جائیں گے وہی تو پھنسیں گے، جو قریب ہی نہ جائے تو کیسے پھنسیں گے؟ ہم اپنی عقلوں پر اور اپنے تجربات پر اور اپنی آنکھوں کے اس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ نہیں۔ دیور جیٹھ، یہ ان کو موت فرمایا ہے کہ الحم الموت۔ یہ جو اقارب الزوج ہیں، شوہر کے جو رشتہ دار ہیں اس طرح کے، یہ سارے ایسے ہیں جیسے موت، اتنا بچو، نہیں بچتے۔ شوہر کہیں گیا ہے اور وہ دیور جیٹ وہیں ہے گھر میں، اور وہ یہ بھی رہ رہی ہے وہاں، اور کوئی نہیں ہے، تنہا سفر کر رہے ہیں گاڑی میں۔ اس موضوع پہ کیا نکلوں میں؟ یاد رکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہیں۔ تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ ہو تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی لا یخلون رجل بامرأۃ، ہو نہیں سکتا کہ مرد عورت ہو اور تیسرا شیطان نہ ہو۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے جال ہیں، تو کیا جھوٹ بولا غلط ہے کوئی بات؟ یہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، ارے تجھے کچھ نہیں ہوتا، تیری آنکھوں میں فطور ہے، اندر نفس میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تجھے احساس نہیں، تیری حس مٹ گئی۔ جس طرح سانپ کاٹ لے کسی کو زہر چڑھ جاتا ہے تو پتے درخت کے کڑوے نہیں لگتے اس کو، تو اندر زہر چڑھ گیا ہے خواہشات کا۔ یاد رکھو یہ باتیں۔ بہرحال تو روایت میں ہے، ایک میں آیا نساء، بہت زیادہ جو خوف ہے وہ نساء کا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نساء کے ساتھ شراب کو بھی ملایا۔ دیکھ لیجیے آج شراب نوشی کس قدر عام ہے مسلمانوں میں، نشے کی جو وہ چل رہی ہے اس وقت میں ایک لہر، اور یہ ام الخبائث ہے، وہ پینے کے بعد کچھ پتہ نہیں رہتا آدمی کو۔ ہاں جی، ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے کہ میں تمہارے اوپر کہیں سے ڈرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو قتل ہوں گے، قتل بہت زیادہ، اس سے میں ڈرتا ہوں، بہت زیادہ قتل امت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وقت میں پوچھ لی یہ بات کہ اللہ کے رسول، قتل تو ابھی بھی بہت ہوتے ہیں، مشرکین بہت مارے جاتے ہیں، ہم لوگ قتل کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے مشرکین کا قتل مراد نہیں ہے، تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے جس پر اتنی سخت وعید آئی ہے کتاب اللہ میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا، آج تو جزاؤه جہنم خالدًا فیہا، مومن کو قتل کرو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، یعنی ایک لمبی مدت کے لیے، اور اگر جائز سمجھ کے قتل کیا تو کبھی بھی نہیں نکلو گے جہنم سے۔ لو تمالا علیہ، اگر مومن کے قتل پر، مومن مسلمان کے قتل پر زمین و آسمان والے سارے اکٹھے ہو جائیں، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا سب کو۔ بہت خطرناک ہے۔ آج چونکہ جرائم کی دنیا ہے اور حالات ایسے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں، راستے سے ہٹاؤ مارو۔ بہرحال الحرج کا لفظ ہے، یعنی قتل کی کثرت، بہت زیادہ قتل۔ میرے پاس یہیں پاس میں میرے کتاب رکھی ہوئی ہے جی، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب ہے جس کا نام ہی ہے قتل اور خانہ جنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ کسی دن سناؤں گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال صحابہ نے یہ بھی پوچھا کیا ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ عام طور سے لوگوں کے اس زمانے کی عقلیں جو ہے وہ چھین لی جائیں گی، اور جو بعد میں لوگ ہوں گے وہ بالکل ایسے ہوں گے بھوسے کی طرح سے، بے حیثیت اللہ کی نگاہ میں۔ وہ سمجھیں گے ہم کچھ ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن چیزوں کی وجہ سے اپنی حیثیت سمجھیں گے، دنیا کا مال، دولت، خزانے، نام، شہرت جی، اور خاندانی بڑائی وغیرہ، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام نہیں ہوتا۔ علا کل حال، تو یہ بہت زیادہ خوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی فرمایا ہے کہیں سے، یہی قتل، جیسے کہ آج کل زمانے میں چاروں طرف دیکھ لو قتل کی کیسی کثرت ہے۔ اور سنو میرے بھائیو، اور سنو، ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی، اخوف ما اخاف علیکم، بہت زیادہ مجھے ڈر ہے، شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوا، بطن، شرمگاہ اور پیٹ اور شرمگاہ میں جو گمراہی کی اور خطرناک قسم کی جو شہوتیں ہیں گمراہ کرنے والی، ناجائز، حرام، ان کا بہت زیادہ، جیسے کہ آج ایسا دور ہے، جہازوں میں بیٹھو، ہوٹلوں میں جاؤ، ایئرپورٹوں میں جاؤ، ہر طرف شہوات کی دنیا، یہی شہوات بطن و فرج، یہی ہر طرف غالب ہے۔ حرام کھانے، لذیذ کھانے، شاندار ہوٹلوں کے ادھر ادھر کی پیکنگ، کوئی پرواہ نہیں کہ حلال ہے یا کیسا ہے، نہ، بس کسی طرح سے پیٹ میں شاندار چیزیں جانی چاہیے۔ اور یہی حال ہے جی، شہوات الفروج کا بھی یہی حال ہے۔ پوری دنیا کے ایسے ایسے واقعات، اور اب تو جب سے نیٹ چلا ہے تو اس نے حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا۔ وہ مضلات الہوا، اور ایسی خواہشات جو گمراہ کرنے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، ان من اخوف ما اخاف علی امتی، بہت زیادہ جس کا مجھے اندیشہ ہے اپنی امت پر، الائمۃ المضلین، ایسے ائمہ جو گمراہ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ آج گمراہی کرنے والے زیادہ ائمہ اور پیشوا اور مقتدی اور بڑے ملے ہوئے ہیں۔ ان کو اسلام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے اور دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
ساری باتیں رات دن ان کی جتنی قوم کے لیے ہوتی ہے وہ ساری گمراہ کن ہوتی ہے، گمراہ کرنے والی، جی دین حق سے ہٹانے والی۔ کوئی تو اس میں ہے کہ سارے مذہبوں کو ملا کے ایک کر دے، جی توافق ادیان کہ ملا لو تقارب ادیان، ساروں کو ایک کر دو، سب مذہب درست ہے۔ کوئی سیکولرزم میں اتنا جا رہا ہے کہ مذہب کی کوئی پرواہ ہی نہیں، چھوڑ دو مذہب کی باتوں کو۔ کوئی الغرض ائمۃ المضلین ہی کی اس وقت اتنی کثرت ہے کہ چاروں طرف وہی نظر آتے ہیں، اہل حق دیندار دینی پیشوا اور مقتدا بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو خدشہ اور اندیشہ ظاہر کیا، وہ تفصیلی ایک روایت ہے۔ آل فقر تخافون، کیا تم لوگ فقر سے ڈرتے ہو؟ مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں ہے۔ تم لوگ تو فقر سے ڈرتے ہو لیکن مجھے تمہارے اوپر فقر کا اندیشہ نہیں، بلکہ مجھے اندیشہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ قَبْلَكُمْ۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ دنیا کی فراوانی، عیش و عشرت کی چیزیں، ہر طرح کے ساز و سامان، گھروں کے اندر تمام تعیش کی چیزیں بھری ہو اور اعلیٰ گاڑیاں اور ساری عمدہ چیزیں، یہ ہے دنیا کا جی کھول دیا جانا، کشادہ کر دیا جانا، مال و دولت خوب، جو چاہو خریدو، جو چاہو جیسے چاہو کرو۔ صحابہ میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ فرمایا جب یہ حال ہو تو فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بازی لے جانے کی کوشش میں لگ جاؤ اور وہ تمہیں ایسے ہلاک کر دے جیسے کہ اس نے دنیا نے پہلے والوں کو ہلاک کیا۔ اسی لیے ان فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال فرمایا گیا، کیونکہ اس کے اندر گھس کر آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، دینی تقاضوں کو بھول جاتا ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں میں فقر سے نکلا، فقر سے اگر میں نکل گیا تو کامیاب۔ ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا، ادھر ادھر جو ہند و پاک کے لوگ جاتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھتا ہے ہاں بھائی کچھ ترقی کی، کچھ کامیابیاں ملی، اور ذہن میں وہی ہوتا ہے، یعنی مطلب اچھے خاصے مکانات بنا لیے ہوں اور گاڑیاں ہوں اور یہ ہو اور وہ ہو۔ ارے میرے بھائی یاد رکھنا، دنیا کی کا اڑیل دیا جانا اور دنیا میں ترقی ہوتے ہوتے مگن ہو جانا، جی یہ تو خطرناک بتایا گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ دنیا میں ہیں ایسے میرے عزیزوں کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل ان کا دنیا میں نہیں ہوتا، اور یہ دنیا انہیں برباد نہیں کر پاتی بلکہ وہ دنیا کو اپنے تابع کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے بڑے درجات ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ دو قسط ہوئی، تیسری قسط میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل یہ مضمون پورا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر دوسرے اور بہت سے مضامین ہیں ذہن میں، اللہ عز و جل عطا فرماتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں، کبھی بعض ساتھی توجہ دلاتے رہتے ہیں، اسی کے مطابق انشاءاللہ پھر مزید اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے متعلق جو ڈر تھا، خوف تھا، ایسی چیزیں، تو ہمیں ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یہی مقصد بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔